ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں کون کون سے علاقے فتح ہوئے سر؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت سارے علاقے فتح ہوئے ہیں جی، اور بہت زیادہ فتوحات جو ہے آپ کے دور ہی میں ہوئی، جس کے اندر جو بڑی بڑی سلطنتیں مصر، ایران کا اکثر حصہ، فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران فتح کیا، شام اور ادھر آگے چلتے چلتے آذربائیجان تک، بعد نے آرمینیا، بعد نے کہا کہ کابل تک جو ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے یہ فوجیں اسلام کی فوجیں پہنچ گئی تھی۔ صحیح۔ تو بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرمان مجھے یاد آ رہا ہے، جی، آپ نے کمال کی بات کی، آپ نے فرمایا کہ ما زلنا اعزتاً منذ اسلم عمر، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لایا تو اسلام لانے سے ہم عزت اور غلبہ والے ہو گئے، سبحان اللہ۔ اور ساتھ میں ما زلنا اذلتاً منذ مات عمر، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو اس کے بعد اسلام کو زوال پہنچنا شروع ہو گیا۔ گویا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر غلبہ اور اس غلبہ کا کمال جو ہے وہ آپ کے دور خلافت میں ہوا۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حضرت مسلمانوں کی فاروق اعظم حکومت ہو رضی گئی، اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہوئی، اور وہ عمر جن کے نام سے کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا تھا۔ صحیح۔ تو آپ کا جو ہے وہ رہن سہن اتنا سادہ، امیر المومنین، کہ آپ باہر گشت کرتے ہیں تو جہاں ٹائم ملتا ہے، جہاں جگہ آتی ہے، وہیں پہ سر کے نیچے پتھر رکھتے آرام کر لیتے ہیں۔ صحیح سر، اس پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رہنمائی بھی فرمائی، کوئی خواب سرکار کا تھا جس میں کوئی ڈول والی بات تھی؟ جی جی جی، اس کے اندر یہ بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ ایک جو ہے وہ قلیب پر یا کلیب پر چھوٹے کنویں پر ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ ڈول ہے، تو انزو منہا ذنوباً او ذنوبین، اس میں سے میں نے ذنوبین یا ڈول یا 2 ڈول کھینچے، اور اس کے بعد پھر حضرت ابن ابی قحافہ یعنی حضرت عمر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور فرمایا کہ ان کے ڈول کھینچنے میں کچھ کمزوری تھی، اللہ ان کو جو ہے معاف فرمایا، اور کمزوری سے محدثین نے فرمایا کہ مراد یہ کہ ان کی مدت خلافت کم تھی، اور مزے کی بات ہے حضور نے پھر اس کی تعبیر کے بارے میں پوچھا کہ ابو بکر بتائیں کہ اس کی کیا تعبیر ہے، آپ نے عرض کیا رسول اللہ آپ کے بعد کا جو معاملہ خلافت ہے اس کی طرف اشارہ ہے، سبحان اللہ، اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ پھر وہ حضرت ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر صدیق سے ڈول حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب نے لے لیا، تو آپ فرماتے ہیں فلم ارى عبقريا، میں نے آپ سے زیادہ کسی کو جو ہے وہ طاقتور اور ڈول کھینچنے میں زیادہ جو ہے وہ کمال والا کسی کو نہیں دیکھا، یہاں تک کہ لوگوں کو سیراب کر دیا، اور یہ پھر فتوحات، اور اس سے مراد حضور کے بعد جو خلافت کی جو معاملات ہیں وہی تھے، اور اس میں چونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی مدت خلافت بہت کم تھی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال ملے، تو آپ نے فتوحات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا، بڑی بڑی سلطنتیں جو ہے وہ فتح ہوئیں، اور آپ کے اس فتوحات کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے جب ایران فتح ہوا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال و دولت وہاں بھیجے تو سونے چاندی ہیرے جواہرات سے مسجد نبوی بھر گئے، تو وہ کنگن تھے سونا کے تو حضرت سراقہ کے کو پہنا دیے، جب حضور مدینہ منورہ ہجرت کر رہے تھے تو سراقہ پیچھے کر رہے تھے، آپ نے ہنس کے فرمایا کہ سراقہ میں تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر، یہ وہ موقع تھا کہ وہ سونے کے کنگن حضرت سراقہ کے ہاتھ میں پہنائے گئے، جب یہ سراقہ کے ہاتھ میں کنگن ڈالے گئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا آنکھوں میں آنسو تھے، فرما رہے تھے کہ میرے محبوب آقا نے سچ فرمایا، اور ادھر جو ایران جو ہے مصر فتح ہوا تو حضرت عمرو بن عاص نے لکھا کہ نیل کے اندر ہر سال یہ ایک وہاں روٹین تھی کہ نیل میں ایک بچی جو ہے وہ کنواری ڈالی جاتی تھی، تب وہ نیل کامیاب چلتا تھا، بات مختصر کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہوگا، حضرت فاروق اعظم کو رکا لکھا، آپ نے فرمایا کہ بالکل بچی تو اس کے اندر اس طرح ضائع نہیں کرنی، تو میں رکا بھیجتا ہوں، اس کو آپ نے دریا میں پھینک دینا ہے،
اور جب وہ دریا میں رکا پھینکا گیا تو دریا پہلے سے زیادہ بہنا شروع ہو گیا. لکھا کیا تھا اس میں؟ لکھا یہی تھا کہ اگر تو اپنی طرف سے چلتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں, اگر اللہ کی طرف سے چلتا ہے تو اس حکم الحاکمین سے سوال کرتے ہیں کہ تجھے چلائے. جو ہی رکا ڈالا گیا تو فوراً دریا جو ہے بہنا شروع ہو گیا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال تھا کہ صرف لوگوں پر حکومت نہیں تھی اور دریا اور دشت پر بھی آپ کی حکومت تھی. تو یہ کمال ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور میں بہت زیادہ فتوحات. سبحان اللہ.